الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أحسن منك لم ترتد عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب فأنك قد خلقت كما تشاء اللہ تعالیٰ کی ہم کو سراہبہ حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات موبائل کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس پر آمین. حدیث درود و سلام کے بعد آج ماہ مقدس کہ آخری جمعۃ المبارک کی سعادت میں کلیوں کے اندر اور 27 رمضان المبارک کے دن کے لمحات میں طرف کشائی کے لیے میں جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت و توبہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو تقوی کو اختیار کرو. اس طرح یہ حق ادا ہوتا ہے آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اس طرح اللہ سے کرو کہ ڈرنے کا حق ادا ہوتا ہے. اس طرح متقی ہو جاؤ کہ تمہارا ظاہر و باطن تمہارا حسن عمل بتائے کہ واقعی یہ کوئی متقی اور پرہیزگار ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ بارگاہ رسالت میں ایک چڑیا آتی ہے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب پر منڈلاتی ہے اور چکر لگاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا اور پوچھا میرے صحابہ کیا تم میں سے کسی نے اس چڑیا کے بچے کو اٹھایا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اٹھے جو عمر میں چھوٹے تھے. یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے چڑیا کے بچوں کو اٹھایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چڑیا کو اس کے بچے لوٹا دیے جائیں. حکم فرمانے کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے میرے صحابہ
کہ دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم ہاں بہت زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس چڑیا کے ماں جس قدر محبت کرتی ہے، کہ ماں اپنے بچے سے جس قدر پیار کرتی ہے، تمہارا رب اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جنگ کا موقع تھا، تو ایک عورت جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے، جو بڑی ہی بے چین نظر آتی ہے۔ جس ماں کا لال گم ہو جائے اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ وہ دائیں بائیں ڈھونڈتی ہے، دیکھتی ہے، مگر بچہ نہیں ملتا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے چینی کو دیکھا، پوچھا اتنی بے چینی کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا، مجھ سے ڈھونڈ رہی ہوں، تلاش کر رہی ہوں، مل نہیں رہا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے اس کے بچے کو دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہے تو اسے بتاؤ تاکہ اسے سکون ملے۔ تو ایک صحابی نے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے اس کے بچے کو دیکھا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول سے مخاطب ہوئے، آنکھیں نم تھی، سوال بھی بڑا عجیب تھا۔ پوچھا ہے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، اگر اس کی ماں کو، یہ ماں جو تڑپ رہی ہے، اس کا بچہ مل جاتا ہے تو کیا اس کی ماں اپنے بچے کو آگ میں جلنے دے گی؟ کہ جو گم ہونے کی صورت میں اتنی بے چین ہے، کیا اس کے سامنے اس کے بچے کو آگ کے اندر جلایا جائے تو کیا یہ برداشت کر سکتی ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم جو گم ہونے کی صورت میں اس قدر بے چین ہے کہ گم ہونے کی صورت میں دائیں بائیں کبھی کسی سے پوچھتی ہے، کبھی کسی سے پوچھتی ہے، کسی نے میرا لال دیکھا ہے، کسی نے میرا بیٹا دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ مجھے سکون ملے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول نے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کبھی بھی جلنے نہیں دے گی جس قدر یہ گم ہونے کی صورت میں بے چین ہے۔ تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس میں آنسو تھے، رو کر فرمایا اے بندو، اے میرے صحابہ، رب تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے رب تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن آگ کے اندر جلائے گا؟ تو رب جو ہے اپنے بندوں سے بے حد بے حساب محبت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طلب کریں۔ اسی طرح دو تین توبہ کے واقعات جو ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ایک حدیث مبارکہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پچھلی امتوں کے اندر ایک شخص ایسا آیا کہ جس کے پاس مال و زر تھا، کاروبار اچھا تھا، تو وہ بڑا ہی خوش تھا، مگر رب کی بارگاہ میں وہ اپنے سر کو نہ جھکاتا تھا۔ ایک دن آیا، مال ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، پھر اسے کوئی در نہ نظر آیا تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، توبہ کی، گناہوں کی معافی طلب کی۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہے فرشتوں سے معاف کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی مولا، یہ بندہ فقط دنیا کے مال کے لیے توبہ کر رہا ہے، یہ ایک نہ ایک دن پھر جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کی توبہ کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ پھر جب توبہ قبول ہوئی، رب تعالیٰ نے دنیا بھی دی، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، یہاں تک کہ پھر وہ اپنے رب کو بھول گیا، پھر اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، سجدے بھول جاتا ہے، رب کی تسبیح کرنا بھول جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، پھر وہیں آتا ہے جہاں پہلے کھڑا ہو گیا، پھر رب کی بارگاہ میں آیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر توبہ کی۔ رب تعالیٰ کے فرشتوں نے پھر عرض کی مولا، یہ بندہ پہلے بھی پھرا ہے، پھر جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں، مگر میں اس کی توبہ کو پھر بھی قبول کر رہا ہوں۔ پھر توبہ قبول ہوئی، یہاں تک کہ جو روایت کے اندر ہے
کہ اس شخص نے 70 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، رب تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کی توبہ کو قبول فرما کیا۔ 70 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، 70 بار توبہ کر چکا ہے۔ پھر ایک دن ذہن میں خیال آیا، توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، مجھے ہر بار معاف کر دیتا ہے، میرے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ جب یہ دل کے اندر خیال آیا، رات کا وقت تھا، پچھلا پہر تھا، جب آنکھ کھلی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا کہ 70 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے توڑ چکا ہوں۔ رات کو اٹھا اور پھر مصلی بچھایا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے جب جھکتا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، فرشتوں 70 مرتبہ فقط یہ دنیا کے مال کے لیے میری بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، میں معاف کرتا رہا، مگر آج دیکھو میرا بندہ دنیا کے مال کے لیے نہیں، دنیا کی شہرت کے لیے نہیں، دنیا کی عزت کے لیے نہیں، مگر فقط آج جھکا ہے تو میری رضا کے لیے ہے۔ فرشتوں وہ دیکھو جسے میں نے 70 بار معاف کیا تھا، آج صدقے دل سے میری بارگاہ میں جھکا ہے، یہ 70 بار معاف کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو پھر اگر میرا بندہ آج صدقے دل سے میری بارگاہ میں جھک گیا ہے تو فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، میں اس کے لیے آج جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور بخشش و مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ 70 مرتبہ ایک شخص نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی اور 70 مرتبہ رب تعالیٰ نے اسے معاف کیا، پھر اس نے توڑا، پھر معاف کیا، پھر ایک مرتبہ جب دل میں خیال آیا کہ ہر بار مال کے لیے توبہ کی ہے، آج صدق کے دل سے توبہ کر کے دیکھتا ہوں، رب تعالیٰ نے 71ویں مرتبہ بھی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ رب بڑا ہی کریم ہے۔ اور آج جو علامہ صاحب فرما رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، تم اس کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو۔ اسی طرح حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن، یہ وہ شخص ہے کہ جن کی توبہ اس طرح ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے رہتے، حضور کے کام کرتے رہتے۔ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام کر کے آؤ، راستے میں نظر بھٹکی، نفس نے ابھارا، دل میں خیال آیا، نافرمانی ہو گئی، میرے محبوب نے منع کیا تھا، میں نے وہی عمل کر دیا۔ جب یہ دل میں خیال آتا ہے، خیال آنے کے بعد وہ بھٹکتے ہیں، بھٹکنے کے بعد پھر صراط مستقیم پر جب آتے ہیں تو دل میں جب خیال بھٹکا اور بھٹکنے کے بعد جب وہ باتیں جو حضور نے کہی تھی وہ ذہن میں آئی، یہ سوچ کر جنگلوں کی طرف نکل پڑتے ہیں اور جنگلوں میں جا کے رب کی تسبیح کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ کئی دن گزر گئے، ثعلبہ بن عبد الرحمن ابھی برائی کی نہیں، صرف ذہن میں خیال آیا تھا کہ میں نے کسی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر نفس نے ابھارا برائی کی طرف، فقط ابھرے ہی تھے مگر ابھی گناہ کیا نہیں تھا۔ اس قدر توبہ اور اس قدر رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جھکے کہ کئی دن گزر گئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام آیا، جبریل امی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام ہے، ہم نے رب تعالیٰ نے ثعلبہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، ثعلبہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اصحاب کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ثعلبہ کو دیکھ کر لاؤ، کہیں جنگل میں ہوگا۔ پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں، ایک چرواہا ملتا ہے، چرواہے سے پوچھتے ہیں کہیں تم نے کسی شخص کو دیکھا ہے جس کا نام ثعلبہ ہے؟ چرواہے نے کہا میں اس کو تو نہیں جانتا مگر اتنا ضرور پتا ہے وہ فلاں غار کے پیچھے ایک شخص کئی دنوں سے رو رہا ہے اور رو رو کر یہ صدا لگاتا ہے، اے مولا میرے گناہ سے درگزر فرما، میرے گناہوں سے درگزر فرما، یہ صدائیں لگاتا ہے اور روتا ہی رہتا ہے۔ وہ اصحاب رسول جب وہاں پہنچتے ہیں، ثعلبہ بن عبد الرحمن رو رہے تھے اور اصحاب رسول نے
کہا اے سالبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، تجھے بلایا گیا ہے۔ سالبہ بن عبد الرحمن رونے لگے اور کہنے لگے میں کس منہ سے بارگاہ رسالت میں جاؤں گا کہ میرا خیال بٹتا، میرا نفس بٹتا اور میں نے برائی کی طرف اپنے خیال کو بڑھایا، میں کس سوچ کے ساتھ کس منہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں جاؤں گا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے سالبہ ہم نہیں جانتے کس لیے بلایا ہے، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ سے تیرے لیے پیغام آیا ہے۔ تو سالبہ کہنے لگے تو پھر ایسا کرنا، مجھے بارگاہ کی رسالت میں تب لے کر جانا جب میرے حضور نماز پڑھا رہے ہوں، میں پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، میں شرمندگی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ سالبہ کو بارگاہ رسالت میں لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آیات مقدسہ توبہ کی پڑھی، سالبہ بن عبد الرحمن کی چیخ نکلتی ہے، دوران نماز ہی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ اصحاب رسول اٹھا کے سالبہ کو اس کے گھر میں لے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ میرے پیارے صحابی تاب نہ لاتے ہوئے گناہ جو کیا بھی نہیں تھا، ابھی صرف سوچا ہی تھا، اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ حضور سالبہ بن عبد الرحمن کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کا سر اٹھا کر حضور نے اپنی جب گود میں رکھا، سالبہ نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا چہرہ رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ کا مکڑا سامنے ہے، اپنے سر کو ہٹایا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم بڑا ہی گناہگار ہوں، میرا سر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی گود میں پڑا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی گود کے اندر سالبہ کے سر کو اٹھا کر فرمایا اے سالبہ رب تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر دیا ہے، تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ سالبہ بن عبد الرحمن نے پھر عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے پھر بتائیے گا آپ نے کیا ابھی جملے ارشاد فرمائے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سالبہ رب تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جب یہ جملے سنے تو آنکھ بھری اور کلمہ پڑا اور ادھر ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر حضرت سالبہ کا سر تھا اور اسی حالت کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سالبہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں اور ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ دیکھتے ہیں، انداز کچھ عجیب سا تھا کہ حضور کبھی دائیں پاؤں رکھتے ہیں کبھی بائیں پاؤں رکھتے ہیں، چن کر جگہ دیکھ کر حضور قدم اٹھا رہے ہیں۔ جب جنازہ ہو گیا تو اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آج عجیب منظر دیکھا کہ آپ بڑے احتیاط کے ساتھ جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ رب تعالیٰ نے سالبہ کی توبہ کو اس قدر قبول فرمایا ہے کہ سالبہ کے جنازے کے اندر اس قدر فرشتے تھے کہ میں اس لیے احتیاط کے ساتھ قدم رکھ رہا تھا کہ سالبہ کے جنازے میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ رب تعالیٰ کے 70,000 فرشتے سالبہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے اترے ہوئے تھے۔ اس قدر رب تعالیٰ نے حضرت سالبہ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور اسی طرح فضیل بن عیاض یہ وہ شخص تھا جو بہت بڑا ڈاکو تھا اور پھر بعد میں بہت بڑا اللہ کا ولی بنا۔ کسی اللہ والے کے سنگ میں بیٹھا، ان کی صحبت میں بیٹھا، انہوں نے کہا اگر تو توبہ چاہتا ہے تو پھر میرا ایک حکم ہے، وہ حکم یہ ہے آج تک جس کا مال لوٹا ہے اسے واپس دے دیا، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ کیا۔ یہ ایک انداز تھا، عاجزی پیدا کرنی تھی۔ فضیل بن عیاض جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے مگر قبل از اسلام اور قبل از توبہ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ہر شخص کے پاس جاتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، ہر شخص نے معاف کر دیا، کسی نے ڈر کے معاف کر دیا کہ شاید یہ کوئی رنگ ہو، اور کسی نے ویسے ہی معاف کر دیا کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو ہم بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مگر ایک یہودی کے پاس گئے، فضیل بن عیاض،
اس نے کہا میں تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ فضیل بن عیاض نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ جو تو کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں، تو مجھے حکم بتلا۔ اس نے کہا 12 سال میری خدمت کرنی ہے۔ فضیل بن عیاض نے کہا میں 12 سال خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ 12 سال خدمت کی۔ اس نے کہا اگر میں خدمت کر دوں گا فضیل بن عیاض نے تو پھر کیا تم مجھے معاف کر دے گا؟ اس یہودی نے کہا میں تمہیں لکھ کر دوں گا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میں تمہیں لکھ کر دوں گا کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ فضیل بن عیاض نے 12 سال خدمت کی۔ خدمت جب کر لی تو پھر اس نے کہا فضیل بن عیاض نے کہ اب مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو اس یہودی نے کہا فلاں جگہ پر ایک سونے کی تھیلی پڑی ہے، اس کے اندر سونے کے ٹکڑے ہیں، وہ اٹھا کے لاؤ۔ وہ شخص جب یہ کہتا ہے فضیل بن عیاض وہاں جاتے ہیں، پتھروں کے درمیان ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھا کر اس یہودی کو دیا جاتا ہے۔ وہ اسے کھولتا ہے، اسے کھول کر جب خالی کرتا ہے اس کے اندر سے سونے کے ٹکڑے نکلتے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے فضیل بن عیاض میں نے تجھے معاف کیا، مگر اس کے ساتھ مجھے تو بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دے، مجھے تو بھی اپنے نبی کا غلام بنا دے۔ فضیل بن عیاض نے کہا میں تو خود تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، تو میرے ہاتھ پر ہی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص اس یہودی نے کہا اے فضیل بن عیاض میں نے تورات میں پڑھا ہے اور میں نے سنا ہے کہ جو امت مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی سچی امت ہوگی اور اس کے اندر جو سچی توبہ کرے گا، اگر وہ کسی کو ریت یا پتھر کے ٹکڑوں کو بھی ہاتھ لگائے گا، رب تعالیٰ اسے سونے کے اندر تبدیل کر دے گا۔ میں نے اس تھیلی کے اندر پتھر رکھے تھے، سونا نہیں رکھا تھا، میں نے تجھے کہا تھا وہ سونے کے ٹکڑے لا، میں دیکھنا چاہتا تھا کیا واقعی وہ آنے والے سچے نبی ہے، کیا تو نے واقعی سچی توبہ کی ہے؟ بس میں نے اس پتری کے اندر جو پتھر کے ٹکڑے رکھے تھے وہ جو سونے کے اندر تبدیل ہوئے ہیں، یہ اس چیز کا اعلان ہے اے فضیل بن عیاض تیرا نبی بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے اور تیری توبہ بھی سچی ہے، تیری توبہ بھی سچی ہے۔ اس لیے کہ یہ پتھر جو ہے یہ اس وقت سونے کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ میں نے تورات کے اندر پڑھا تھا، اس لیے میں تیرے ہاتھ پر بھی، تیرے ہاتھوں پر ہی مشرف اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ تو گویا اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو یہ ریت کے ذرے، یہ پتھر بھی سونا بن سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے زمین سونا اگل سکتی ہے اگر ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم صدق کے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ آخری گھڑیاں ہے، یہ چند دن ہے، ماہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے جانے والا ہے۔ یہ چند گھڑیاں جو رحمتوں کی ہمارے سروں پر سایہ فکن ہے، میں ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں ان کو خالی نہ گزاریے گا، ان کے اندر توبہ کر لیجئے، اس لیے کہ میرے نبی کا یہ اعلان ہے، یہ میرے نبی کی دعا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اس ماہ مقدس کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ سچے دل سے توبہ کیجئے رب کی بارگاہ میں، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اس طرح توبہ کرو کہ توبہ کا حق ادا ہو جائے، اس طرح متقی ہو جاؤ کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے، اس طرح اپنی زندگی کو گزار لو۔ یہ رمضان ایسا رمضان ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک مہینے کی توبہ نہ ہو، ایک مہینے کی عبادت نہ ہو، بلکہ پورے سال اس طرح گزاریے کہ جس طرح یہ ماہ رمضان گزارا ہے۔ اور میرے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے اگر تم زندگی رمضان جیسی بناؤ، اگر تم یہ زندگی رمضان جیسی بناؤ تمہاری موت عید جیسی ہو جائے گی۔ یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ اگر ہم ساری زندگی رمضان جیسے گزارے تو ہماری موت عید بن سکتی ہے، عید کی صورت میں آ سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی قبر کو سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے۔ وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے، اس جیسا کوئی کریم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنے اور اس ماہ مقدس کی جو گھڑیاں ہمارے درمیان موجود ہیں ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا